محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ڈلیوری کے بعد نرس نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا مردہ پیدا ہوا ہے۔ میں غم سے نڈھال تھی، مگر میرے شوہر کے چہرے پر کوئی دکھ نہیں تھا۔ اگلے دن میں ڈسچارج ہونے لگی تو میں نے اسی نرس کو وارڈ کے باہر میرے شوہر سے پیسوں کا بھرا لفافہ لیتے دیکھا۔ مجھے شک ہوا اور میں چپکے سے ان کے پیچھے چل پڑی۔ وہ دونوں ہسپتال کے بیسمنٹ میں گئے، جہاں ایک کمرے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کی در سے اندر دیکھا تو میرا شوہر ایک عورت کو میرا بچہ دے رہا تھا، اور وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ ہسپتال کے اس سرد اور بے رونق کمرے میں فنائل اور ادویات کی وہ مخصوص بو پھیلی ہوئی تھی جو عام طور پر انسان کو ایک عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ لیکن میرے لیے آج یہ بو، یہ کمرہ، یہ ہسپتال، سب کچھ ایک خوبصورت خواب کی طرح تھا۔ آج میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ پچھلے 9 مہینوں سے میں نے اپنی کوکھ میں ایک ننھی سی جان کو پالا تھا۔ میں دن رات اپنے اس اندیکھے بچے سے باتیں کیا کرتی تھی، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے چھوٹے چھوٹے نرم اونی سویٹر بنے تھے، اس کے لیے ننھے ننھے جوتے خریدے تھے، اور اپنے ذہن کے کینوس پر اس کی مسکراہٹ کی ہزاروں تصویریں بنائی تھیں۔ میں ایک انتہائی سیدھی سادی، گھریلو اور محبت کرنے والی عورت تھی، جس کی کل کائنات میرا شوہر کاشف اور اب میرا آنے والا بچہ تھا۔ لیبر روم کی تیز سفید روشنیوں کے نیچے درد ذہ کی شدید لہروں سے گزرتے ہوئے بھی میرے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس ناقابل برداشت درد کے اس پار میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں اپنے بچے کے رونے کی پہلی آواز سننے کے لیے بیتاب تھی، اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کی چامگوئیاں تیز ہو رہی تھیں، اور میں نے اپنی آخری ہمت جمع کی، اور ایک طویل تھکا دینے والی جدوجہد کے بعد بالآخر وہ لمحہ آ گیا جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ لیکن پھر کمرے میں ایک خوفناک اور جان لیوا خاموشی چھا گئی، وہ خاموشی جس نے میرے دل کی دھڑکن کو ایک پل کے لیے روک دیا۔ میں کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اس ننھی سی جان کی پہلی چیخ کا انتظار کر رہی تھی، وہ آواز جو ایک ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت موسیقی ہوتی ہے۔ لیکن وہاں صرف مشینوں کی بیپ اور نرسوں کی خاموش نظریں تھیں۔ میں نے اپنے بھاری ہوتے ہوئے پلکوں کو بامشکل کھولا اور سامنے کھڑی نرس کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر ایک سفید کپڑے میں کچھ لپیٹا اور ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ میں نے انتہائی کمزور اور کانپتی ہوئی آواز میں اپنے بچے کے بارے میں پوچھا، تو نرس نے آہستہ سے میری طرف رخ کیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا بچہ مردہ پیدا ہوا ہے اور اس کی سانسیں نہیں چل رہیں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو میرے کانوں میں انڈیل دیا گیا تھا۔ وہ الفاظ میرے دماغ سے ٹکرائے اور میرے وجود کے پخرچے اڑا دیے۔ مجھے لگا جیسے وقت تھم گیا ہے، کمرے کی دیواریں مجھ پر گرنے لگی ہیں، اور کسی نے میرے سینے میں ہاتھ ڈال کر میرا دھڑکتا ہوا دل نوچ لیا ہے۔ میرے حلق سے ایک ایسی دل دوز اور کربناک چیخ نکلی جس نے لیبر روم کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ وہ چیخ ایک ایسی ماں کی تھی جس کی دنیا بننے سے پہلے ہی اجڑ گئی تھی۔ میں بے تحاشا رونے لگی، اور میرے آنسو میرے گالوں کو بھگوتے ہوئے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ میں دیوانوں کی طرح اپنے ہاتھ پیر مارنے لگی اور انہیں بتانے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بچہ زندہ ہے، میں نے اسے محسوس کیا ہے، وہ کل رات بھی مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا اور اپنا بچہ مانگا، لیکن میری ممتا خون کے آنسو رو رہی تھی، اور قدرت کا فیصلہ اٹل تھا، یا کم از کم مجھے یہی بتایا گیا تھا۔
مجھے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا جہاں میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن میرے دل کا درد اس جسمانی اذیت سے 1000 گنا زیادہ تھا۔ میں دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی کہ کب میرا شوہر، میرا کاشف اندر آئے گا اور مجھے اپنے گلے سے لگا کر تسلی دے گا۔ میں کاشف کے سینے پر سر رکھ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور کاشف اندر داخل ہوا تو میری سوجی ہوئی آنکھوں میں ایک امید کی کرن جاگی۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کاشف کی طرف بڑھائے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اسے بتایا کہ ہمارا بچہ، ہماری ساری خوشیاں لٹ گئیں۔ لیکن کاشف نے مجھے گلے نہیں لگایا، وہ بس میرے بستر کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور میں نے آنسو بھری نگاہوں سے اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہاں کچھ ایسا تھا جس نے مجھے ایک لمحے کے لیے حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ کاشف کی آنکھوں میں نہ تو کوئی آنسو تھا، نہ چہرے پر دکھ کی کوئی لکیر، اور نہ ہی اس کے لہجے میں وہ ٹوٹا ہوا پن تھا جو ایک باپ کے انداز میں ہونا چاہیے۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور بے تاثر تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی پر اسرار سی خاموشی اور بے حسی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، لیکن اس کے لمس میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی، اور اس نے انتہائی سرد اور مشینی انداز میں مجھ سے کہا کہ جو اللہ کی مرضی، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، بس تم جلدی سے ہمت پیدا کرو تاکہ ہم جلد ہی یہاں سے ڈسچارج ہو کر گھر کو چلیں، کیونکہ اسے یہ ہسپتال کا ماحول بالکل پسند نہیں ہے۔ کاشف کے الفاظ اتنے کھردرے تھے کہ میرے آنسو ایک پل کے لیے جیسے جم سے گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر جو کل تک بچے کے لیے اتنے خواب دیکھ رہا تھا، آج اس قدر مضبوط اور بے حس کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی سادگی اور معصومیت میں یہی سوچا کہ شاید مرد اپنے جذبات چھپانے میں ماہر ہوتے ہیں، شاید کاشف اندر سے ٹوٹ چکا ہے اور صرف مجھے دلاسا دینے کے لیے مضبوط بننے کی اداکاری کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی کاشف کی وہ جلدی، وہ ہسپتال سے بھاگنے کی بے قراری میرے لاشعور میں ایک عجیب سی کھٹک پیدا کر گئی تھی۔ اس رات میں اکیلی اپنے آنسو پیتی رہی، میرا بستر میری سسکیوں سے بھیگ گیا، لیکن کاشف سکون سے صوفے پر سوتا رہا جیسے اس کی زندگی میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اگلی صبح ہسپتال کا ماحول معمول کے مطابق تھا، لیکن میرے لیے دنیا کی ہر چیز بے معنی ہو چکی تھی۔ میں بوجھل قدموں اور خالی گود کے ساتھ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے لیے تیار ہو رہی تھی، اور میرے بازو اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے ترسے ہوئے تھے جو کل تک میرے وجود کا حصہ تھا۔ میں نے اپنے بیگ میں وہ ننھے کپڑے اور جوتے واپس رکھے تو میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ کاشف ڈسچارج کے کاغذات اور بل کلیئر کرنے کے بہانے کمرے سے باہر جا چکا تھا، اور مجھے محسوس ہوا کہ میری طبیعت ابھی تک بہت خراب ہے۔ میں نرس سے پانی مانگنے کے ارادے سے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وارڈ سے باہر کوریڈور میں آئی تو وہ کوریڈور لمبا اور خاصا سنسان تھا۔ میں دیوار کا سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھی کہ اچانک میرے قدم وہیں رک گئے، کیونکہ کوریڈور کے دوسرے سرے پر جہاں سے لفٹ کا راستہ جاتا تھا، کاشف کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ وہی نرس کھڑی تھی جس نے رات کو مجھے میرے بچے کی موت کی خبر دی تھی۔ میں کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ میں نے دیکھا کہ کاشف نے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایک انتہائی موٹا خاکی رنگ کا لفافہ نکالا اور نرس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ میں اتنی دور سے بھی اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ لفافہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ نرس نے لفافہ پکڑا، اس کا وزن محسوس کیا، اور پھر اس کے چہرے پر ایک ایسی مکروہ تنزیہ اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری جس نے میرے وجود کو خوف کی ایک لہر میں دوڑا دی۔ کاشف نے بھی مسکرا کر نرس کو دیکھا، اطمینان سے سر ہلایا، اور پھر وہ دونوں مخالف سمت میں مڑ گئے۔
میں وہیں دیوار کے ساتھ لگی پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی اور میرا سیدھا سادہ دماغ اس منظر کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں سوچنے لگی اگر ہسپتال کا بل دینا تھا تو کاؤنٹر پر دیا جاتا ہے، تو وہ بھی رسید کے ساتھ۔ یہ کاشف نے اس نرس کو اس طرح چھپ کر اتنے سارے پیسے کیوں دیے؟ اور وہ نرس، اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ کیسی تھی، جبکہ کل رات تو وہ کتنی ہمدردی کا ناٹک کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان برپا ہو گیا، اور چونکہ ایک عورت کی چھٹی حس کبھی غلط نہیں ہوتی، میری چھٹی حس اس وقت خطرے کی گھنٹیاں بجا رہی تھی۔ میرے دل میں جاسوسی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے کیا چھپا رہا ہے۔ کیا کوئی ایسا بھاری بل تھا جو کاشف مجھے بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا؟ لیکن وہ مسکراہٹ میرے دل و دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں کاشف سے جا کر پوچھوں گی۔ میں تیزی سے اس طرف بڑھی جدھر کاشف گیا تھا۔ کاشف ہسپتال کے مین ایگزٹ کی طرف جانے کی بجائے ایک ایسے راستے کی طرف مڑ گیا جو ہسپتال کے پرانے اور ممنوع تہہ خانے کی طرف جاتا تھا۔ میں چھپتے چھپاتے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑی۔ تہہ خانے کی سیڑھیاں اترتے ہوئے ماحول کی سردی میں اضافہ ہو گیا، اور وہاں کی مدھم پیلی اور ٹمٹماتی ہوئی روشنیاں ایک انتہائی پر اسرار اور خوفناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ فنائل اور پرانی دوائیوں کی بو اتنی تیز تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا، اور میرے قدموں کی آہٹ بھی مجھے کسی دھماکے کے جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے جوتے اتار دیے تاکہ کوئی آواز نہ ہو، اور ننگے پاؤں اس سرد فرش پر چلتے ہوئے کاشف کا پیچھا کرنے لگی۔ تہہ خانے کا کوریڈور بالکل ویران تھا، اور کاشف کوریڈور کے بالکل آخر میں بنے ایک پرانے اسٹور روم نما کمرے کے باہر رکا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، جیسے اس بات کی تسلی کر رہا ہو کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر احتیاط سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، اور میں دیوار کے ساتھ رینگتی ہوئی اس کمرے کے دروازے تک پہنچی جو پوری طرح بند نہیں ہوا تھا، اور دروازے کے درمیان ایک چھوٹی سی درز باقی رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو سینے پر رکھا تاکہ اپنے دل کی دھڑکن کو قابو کر سکوں، اور پھر میں نے اپنا چہرہ اس درز کے قریب کیا، اور تب اس تاریک اور ویران کوریڈور میں ایک ایسی آواز گونجی جس نے میرے جسم کے ایک ایک خلیے میں کرنٹ دوڑا دیا۔ یہ ایک بچے کے رونے کی آواز تھی، ایک نوزائیدہ بچے کی کمزور لیکن واضح آواز۔ یہ آواز سنتے ہی میرے سینے میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی، اور ممتا کا وہ جذبہ جو رات بھر سے مرا پڑا تھا اچانک زندہ ہوگا۔ میری چھاتیوں میں دودھ اترنے کا احساس اتنا شدید تھا کہ مجھے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ قدرت کا وہ انوکھا نظام جو ایک ماں اور بچے کے درمیان ہوتا ہے، چیخ چیخ کر مجھے بتا رہا تھا کہ یہ آواز کسی اور کی نہیں، میرے اپنے خون کی، میرے اپنے بچے کی ہے۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے، اور میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میری سسکی کی آواز اندر نہ چلی جائے۔ میں نے کانپتی ہوئی نگاہوں سے دروازے کی طرف در سے اندر کو دیکھا کا منظر دیکھا تو کمرے کے اندر ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ سامنے کاشف کھڑا تھا، اور اس کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی۔ کاشف کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی جس نے ایک لمبی سی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ نرس بھی اسی کمرے میں موجود ہے، اور وہ ایک ٹوکری میں رکھے ہوئے ایک ننھے سے وجود کو اٹھا کر کاشف کے ہاتھ میں دے رہی ہے۔ بچہ مسلسل رو رہا تھا، اور اس کے رونے کی آواز میرے دل کو چیر رہی تھی۔ میں اندر جانے کے لیے بے قرار تھی۔ میں دروازے کو دھکا دینے ہی لگی تھی کہ کاشف کی آواز ابھری، جس میں وہ اس عورت کو مبارکباد دیتے ہوئے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ لیجئے آپ کا بیٹا، اور اب آپ کی گود بھر گئی ہے۔
کاشف نے وہ بچہ اس چادر والی عورت کے ہاتھ میں دے دیا، اور جیسے ہی اس عورت نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا تو اس کا چہرہ روشنی میں آ گیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، میرے پیروں تلے سے زمین ہی نہیں نکلی، بلکہ مجھے لگا جیسے میری پوری کائنات تباہ و برباد ہو گئی ہو۔ اور وہ عورت کوئی اور نہیں، کاشف کی اپنی سگی بڑی بہن ردا تھی۔ ردا جو پچھلے 10 سالوں سے بے اولاد تھی، جس کا شوہر ایک بہت بڑا اور انتہائی امیر بزنس مین تھا، اور وہ جو آئے دن کاشف کو اپنی بے اولادی کا تانا دیتی تھی۔ مجھے سب کچھ شیشے کی طرح صاف دکھائی دینے لگا۔ ردا کی بے اولادی، اس کے امیر شوہر کی طرف سے دوسری شادی کی دھمکیاں، کاشف کا اچانک اتنا پیسہ خرچ کرنا، نرس کو دیا جانے والا وہ موٹا لفافہ، اور سب سے بڑھ کر کاشف کا وہ بے حس چہرہ جب اس نے مجھے بچے کی موت کی خبر سنائی تھی۔ اس شخص میرے اپنے شوہر نے اس شخص کے جس پر میں نے اندھا اعتبار کیا، چند ٹکوں کی خاطر اپنی بہن کا گھر بسانے کے لیے اپنی ہی بیوی کی کوکھ کا سودا کر لیا تھا۔ اس نے اپنے ہی خون کو چند کروڑ روپیوں کے عوض بیچ دیا تھا۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں کی آواز آنے لگی، کیونکہ ردا کے چہرے پر چھائی وہ شیطانی خوشی، کاشف کا وہ صفاقانہ انداز، اور میرے بچے کے رونے کی وہ معصوم آواز، یہ سب کچھ میرے اس سیدھے سادھے دل و دماغ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ممتا کے درد، دھوکے کی شدت، اور اس خوفناک سچائی کے بوجھ تلے میرا اعصابی نظام جواب دے گیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دل و دماغ پر ایک بھاری ہتھوڑا مارا ہے۔ میرے سامنے اندھیرا چھانے لگا، میرے گھٹنے زمین پر ٹک گئے۔ میں نے آخری بار اپنے روتے ہوئے بچے کو دیکھا، اور پھر میرا جسم ایک بے جان لاش کی طرح ہسپتال کے اس سرد تاریک تہہ خانے کے فرش پر گر کر مکمل بے ہوش ہو گیا۔ وہ ممتا جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، آج اپنے ہی محافظ کے ہاتھوں لٹ کر اس سرد فرش پر بے سدھ پڑی تھی۔ اور مقدر کا یہ کیسا لرزہ خیز کھیل تھا جس نے مجھے جیسی ایک بے بس انسان کو زندہ درگور کر دیا۔ جب مجھے ہوش آئے تو میرے ارد گرد ایک جانی پہچانی سی تاریکی اور خاموشی تھی۔ میں نے اپنے بھاری اور سوجی ہوئی پلکوں کو بامشکل کھولا تو چھت پر گھومتا ہوا پنکھا مجھے دھندلا سا دکھائی دیا۔ میرے سر میں جیسے ہتھوڑے برس رہے تھے، اور میرے پورے جسم میں ایک ایسی تھکن اور درد تھا جسے بیان کرنے کے لیے دنیا کی کسی لغت میں کوئی لفظ نہیں۔ میں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ یہ میرا اپنا کمرہ تھا، میرے اپنے گھر کا وہ کمرہ جسے میں نے پچھلے 9 مہینوں سے اپنے آنے والے بچے کے لیے جنت بنانے کی کوشش کی تھی۔ دیوار پر لگی وہ چھوٹی سی پینٹنگز، وہ نرم سا بستر، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ لیکن پھر اچانک میرے دل و دماغ میں ہسپتال کے اس سرد تہہ خانے کا منظر کسی خوفناک فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ تہہ خانہ، وہ مدھم روشنی، میرے بچے کے رونے کی آواز، وہ دل چیر دینے والی آواز، کاشف کا وہ صفاق چہرہ، اور ردا باجی کی گود میں میرا خون۔ یہ سب یاد آتے ہی میرے وجود میں ایک ایسی سنسنی دوڑ گئی جیسے کسی نے مجھے ننگی تاروں سے چھو دیا ہو۔ میں ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھی، لیکن کمزوری کی وجہ سے میرے قدم لڑ کھڑا گئے اور میں فرش پر گر پڑی۔ میرے گرنے کی آواز سن کر کمرے کا دروازہ کھلا اور کاشف اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، اور اس کے چہرے پر وہی پرسکون اور بے حس تاثر تھا جو میں نے ہسپتال میں دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے اندر کی ماں، میرا دکھ اور میرا غصہ ایک لاوا بن کر پھٹ پڑا۔ میں رینگتی ہوئی اس کے قدموں تک گئی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے گڑ گڑاتے ہوئے، ہچکیاں لیتے ہوئے اس سے منتیں کرنا شروع کر دیں کہ کاشف، خدارا مجھے بتاؤ کہ میں نے جو تہہ خانے میں دیکھا وہ ایک بھیانک خواب تھا۔ مجھے بتاؤ کہ میرا بچہ زندہ ہے اور تم اسے میرے پاس لانے والے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تم نے اپنے ہی خون کا سودا نہیں کیا۔ کاشف،
میں اس کے قدموں میں سر رکھ کر اپنے بچے کی بھیک مانگ رہی تھی، ایک ایسی بھیک جو دنیا کی کوئی بھی ماں اپنے شوہر سے مانگتے ہوئے مر جانا پسند کرے گی۔ لیکن کاشف نے مجھے اٹھانے اور گلے لگانے کی بجائے انتہائی بے دردی سے پیچھے دھکیل دیا۔ میں فرش پر گری اور حیرت سے اس اجنبی شخص کو دیکھنے لگی جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے کئی سال گزارے تھے۔ اس نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور انتہائی سرد مہری سے مجھے بتانے لگی کہ میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سچ تھا۔ اس نے مجھے تسلی دینے کی بجائے ایک کاروباری شخص کی طرح سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ ردا باجی کو ایک وارث کی ضرورت تھی۔ ان کا شوہر دوسری شادی کرنے والا تھا اور ردا باجی کی زندگی برباد ہونے والی تھی۔ کاشف نے مجھے بتایا کہ ردا باجی نے اس قربانی کے بدلے ہمیں کروڑوں روپے دیے ہیں جن سے ہماری زندگی سنور جائے گی۔ ہم ایک بہت بڑا سا گھر لیں گے، گاڑی لیں گے اور ہمارے پاس اتنی دولت ہوگی کہ ہم ساری زندگی عیش کریں گے۔ اس نے مزید کہا، ہم تو ابھی جوان ہیں، ہمارے اور بھی بچے ہو جائیں گے، اس لیے میں خواہ مخواہ ہنگامہ کھڑا کرنے کی بجائے اس حقیقت کو قبول کر لوں اور سمجھداری کا ثبوت دوں۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے گھن آنے لگ گئی تھی اور ایک ایسی کراہٹ کہ جس نے میری روح کو بھی میلا کر دیا تھا۔ میں نے چیختے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا اس نے میری کوکھ، میری ممتا اور میرے خون کی قیمت چند کروڑ روپے لگا دی؟ کیا ایک ماں کے جذبات کو وہ ایک کاغذ کے ٹکڑوں سے خریدنا چاہتا ہے؟ اس نے اپنی بہن کا گھر بسانے کے لیے میری دنیا کیسے اجاڑ دی؟ میں دیوانوں کی طرح اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ میں نے اسے کہا کہ میں ابھی ردا باجی کے گھر جاؤں گی۔ میں پوری دنیا کے سامنے چیخ چیخ کر اپنا بچہ مانگوں گی۔ میں پولیس کو بلاؤں گی اور تم سب کو جیل بھجواؤں گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں دروازے تک پہنچتی، کاشف نے میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے زور سے بستر پر دے مارا۔ اس کی آنکھوں میں ایک درندگی تھی۔ اس نے مجھ پر جھک کر انتہائی غصے اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ میں ایک پاگل عورت ہوں جس کا دماغ بچے کی موت کے صدمے سے چل گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے گھر سے باہر قدم نکالنے کی یا کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو وہ مجھے پاگل خانے بھجوا دے گا اور دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھ جیسی پاگل عورت کی باتوں پر یقین نہیں کرے گی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہسپتال کا سارا ریکارڈ، نرس اور ڈاکٹر سب کچھ پیسوں سے خریدا جا چکا ہے اور اب وہ بچہ قانونی طور پر ردا کا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر دروازے تک بھاگتی، اس نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے رو رو کر چیخ چیخ کر محلے والوں کو مدد کے لیے پکارا، لیکن میرے کمرے کی موٹی دیواروں اور بند کھڑکیوں نے میری ہر ایک آواز کو دبا دیا۔ میں دروازے کے ساتھ لگ کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور میری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں نے میرے ہی کپڑوں کو بھگو دیا۔ میں ایک قیدی بن چکی تھی، اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی شوہر کے ہاتھوں۔ میرے جسم کا ایک ایک حصہ درد سے چیخ چلا رہا تھا۔ بچے کی پیدائش کا وہ جسمانی کرب ابھی تک میرے وجود میں باقی تھا اور اس پر میرے شوہر کا یہ لرزہ خیز دھوکہ۔ میں اس درد کو سہار نہیں پا رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور کمرے میں تاریکی پھیلنے لگی تھی۔ میری چھاتیوں میں دودھ اتر رہا تھا اور یہ احساس اتنا تکلیف دہ تھا کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے سینے میں کسی نے آگ لگا دی ہو۔ قدرت نے میرے جسم میں میرے بچے کی خوراک پیدا کر دی تھی، لیکن میرا بچہ مجھ سے کوسوں دور کسی اور کی گود میں رو رہا ہوگا، یہ سوچ ہی مجھے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ میں فرش پر پڑی تڑپتی رہی۔ میں نے اپنے بال نوچے، اپنے چہرے پر مکے مارے کہ شاید یہ جسمانی اذیت میرے دل کی اذیت کو کم کر سکے۔
لیکن ممتا کا درد دنیا کے ہر درد سے بڑا ہوتا ہے۔ جب رات کا اندھیرا پوری طرح سے چھا گیا اور میری چیخیں سسکیوں میں بدل گئیں، تو مجھے احساس ہوا کہ اس بند کمرے اور اس شفاف دنیا میں میرا کوئی مددگار نہیں ہے سوائے اس ذات کے جو آسمانوں پر بیٹھی ہے، سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ میں اپنے رب کے حضور گر پڑی۔ میں نے سجدے میں سر رکھ کر اتنی طویل اور دردناک آہ بھری کہ مجھے لگا کہ میری جان نکل جائے گی۔ میں نے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے ٹوٹے ہوئے دل اور خالی گود کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرنا شروع کر دی۔ میں نے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو بس ایک ماں بننے کا خواب دیکھا تھا۔ تو میری کوکھ کی گواہی دے، یا اللہ، تو اس ظلم کو دیکھ رہا ہے جو میرے اپنوں نے مجھ پر کیا ہے۔ میں نے اپنے رب سے کہا کہ مجھے کوئی دولت، کوئی محل، کوئی خوشی نہیں چاہیے، مجھے بس میرے جسم کا وہ ٹکڑا لوٹا دے جسے یہ ظالم مجھ سے چھین کر لے گئے ہیں۔ میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا انصاف صرف طاقتوروں اور امیروں کے لیے ہے؟ کیا مجھ جیسی ایک سیدھی سادی اور بے بس عورت کی کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے؟ میں نے سجدے میں پڑے پڑے اتنی دعائیں مانگی کہ میری آواز بیٹھ گئی اور میرا گلا مکمل طور پر خشک ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنے گھنٹے سجدے میں پڑی تڑپتی رہ گئی۔ میرے ذہن میں صرف میرے بچے کا وہ معصوم چہرہ اور اس کے رونے کی وہ کمزور سی آواز گونج رہی تھی جو میں نے ہسپتال کے تہہ خانے میں سنی تھی۔ میری ممتا مجھے بار بار احساس دلا رہی تھی کہ میرا بچہ بھی میرے لیے اس طرح سے تڑپ رہا ہوگا جیسے میں اس کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ اس کی بھوک، اس کی پیاس اور اس کی بے قراری، سب کچھ میرے وجود میں ایک سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جب تک میرا بچہ واپس نہیں مل جاتا میں اس جائے نماز سے نہیں اٹھوں گی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ نکل جائے۔ رات کا پچھلا پہر ہو چکا تھا اور گھر میں ایک ہو کا عالم تھا۔ کاشف شاید دوسرے کمرے میں سکون کی نیند سو رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس نے جس عورت کی دنیا اجاڑی ہے وہ اپنے رب کے حضور اس کے ظلم کی کیا کیا داستانیں سنا رہی ہے۔ اچانک مجھے کمرے کی کھڑکی پر ایک ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ یہ کھڑکی گھر کے پچھلے حصے میں کھلتی تھی جہاں ایک چھوٹی سی گلی تھی۔ آہٹ اتنی مدھم تھی کہ شاید اگر کمرے میں مکمل خاموشی نہ ہوتی تو مجھے سنائی بھی نہ دیتی۔ میں نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ پہلے تو میں ڈر گئی کہ شاید کوئی چور یا بدماش ہے، لیکن پھر کھڑکی کے شیشے پر کس نے انتہائی ہلکے سے دستک دی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میری ٹانگوں میں اتنی جان نہیں تھی۔ میں بامشکل دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کھڑکی کی طرف پہنچی اور میں نے پردہ تھوڑا سا ہٹا کر باہر دیکھا۔ گلی کے اندھیرے میں مجھے ایک سیاہ چادر میں لپٹا ہوا کوئی وجود نظر آیا۔ اس نے کھڑکی کے شیشے کے قریب اپنا چہرہ کیا اور ایک جانی پہچانی سی آواز میرے کانوں میں پڑی جس میں کوئی میرا نام پکار رہا تھا۔ وہ مجھے زارا باجی، زارا باجی کہہ کر آواز دے رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کا لاک کھولا اور شیشہ تھوڑا سا نیچے کھسکایا تو باہر کھڑی عورت کے چہرے پر پڑنے والی چاند کی مدھم روشنی نے مجھے حیرت کے سمندر میں غرق کر دیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہسپتال کی وہی نرس تھی جس نے کاشف سے پیسوں کا بھرا لفافہ لیا تھا اور جس نے میرے بچے کو مردہ قرار دے کر ردہ کے حوالے کیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے اندر کا غصہ ایک لاوا ابل پڑا۔ میں نے اس پر لعنت بھیجنے اور اسے برا بھلا کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور روتے ہوئے مجھ سے منت کرنے لگی کہ میں شور نہ مچاؤں ورنہ کاشف جاگ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا چہرہ ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ اس نے سسکتے ہوئے مجھے بتانا شروع کیا کہ اس نے پیسوں کی لالچ میں آ کر بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی ماں ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی
اور اسے ماں کے آپریشن کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ کاشف نے اسے ایک بھاری رقم کی پیشکش کی تو وہ اپنا ایمان بیچ بیٹھی۔ اس نے ایک جیتی جاگتی ماں کو اس کی اولاد سے محروم کرنے کا گناہ کر لیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ اس نے ان پیسوں سے اپنی ماں کا علاج تو شروع کروا دیا، لیکن جب وہ ہسپتال سے گھر گئی اسے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں ملا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہسپتال میں میری وہ دلدوز چیخیں، میرا اپنا بچے کو مانگنا اور تہہ خانے میں میرا بے ہوش ہو کر گرنا، یہ سب منظر اس کے دل و دماغ سے چپک گئے۔ اور جب اس نے رات کو آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی تو اسے لگا جیسے عذاب کے فرشتے اس کی جان نکالنے آ گئے ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ایک عورت اور ہونے کے ناطے وہ میرا دکھ اور درد سمجھ سکتی ہے، اور اس کا جاگا ہوا ضمیر اسے چین نہیں لینے دے رہا۔ اس نے کہا کہ اسے معلوم ہے کہ کاشف نے مجھے قید کر رکھا ہے، کیونکہ اس نے کاشف کو ہسپتال میں یہ منصوبہ بناتے ہوئے سنا تھا کہ وہ مجھے پاگل ثابت کر دے گا تاکہ کوئی میری بات پر یقین نہ کرے۔ نرس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے انتہائی مضبوط لہجے میں مجھ سے کہا کہ وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہے اور وہ میری مدد کرنے کے لیے آئی ہے تاکہ میں اپنا بچہ واپس حاصل کر سکوں۔ میں نے اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس رب کے حضور میں رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی اس نے اتنی جلدی میری سن لی اور میرے دشمن کو ہی میرا ہمدرد بنا کر میرے دروازے پر بھیج دیا۔ میں نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ میں تو ایک قیدی ہوں اور کاشف مجھے باہر نہیں نکلنے دے گا۔ نرس نے مجھے بتایا کہ پرسوں ریدا کے گھر میں اس بچے کے گود لینے کی ایک خوشی میں ایک بہت بڑی تقریب ہونے والی ہے، جسے وہ لوگ عقیقے کا نام دے رہے ہیں۔ اس میں ان کے خاندان کے تمام لوگ اور شہر کے بڑے بڑے لوگ شامل ہوں گے۔ نرس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح مجھے اس قید سے نکال کر اس تقریب میں لے کر جائے گی جہاں میں سب کے سامنے اپنا حق مانگ سکوں گی۔ بچہ، میرا خون بہت جلد میری گود میں واپس آنے والا تھا۔ میری آنکھوں میں اب آنسوؤں کی بجائے ایک چمک تھی، وہ چمک جو ایک زخمی شیرنی کی آنکھوں میں ہوتی ہے جب وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے شکاری پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ آج کی رات میرے درد کی آخری رات تھی اور آنے والا کل میرے انتقام، میرے ممتا کی جیت اور سچائی کا سورج لے کر طلوع ہونے والا تھا۔ میں نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کی اور اپنے بچے کے چہرے کو تصور میں لا کر مسکرانے لگی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں دنیا بھر کا درد اور دنیا بھر کی امید چھپی ہوئی تھی۔ قید خانے کی یہ دیواریں اب مجھے کمزور نہیں کر رہیں بلکہ میرے اندر کی ماں کو مزید مضبوط بنا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ سچائی کا راستہ مشکل ضرور ہے، لیکن اس کی منزل ہمیشہ حق کی جیت پر ختم ہوتی ہے۔ ردا اور کاشف کا یہ جھوٹا محل بہت جلد میرے سچے آنسوؤں اور ایک معصوم کی فریاد کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح گرنے والا تھا۔ میں نے خود کو ذہنی طور پر آنے والے اس سب سے بڑے طوفان کے لیے تیار کر لیا تھا جس میں یا تو مجھے میرا بچہ مل جاتا یا پھر میں اسی کوشش میں اپنی جان دے دیتی، کیونکہ ایک ماں اپنے بچے کے بغیر ویسے بھی زندہ لاش کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتی۔ یہ جنگ اب صرف میری نہیں تھی بلکہ دنیا کی ہر اس ماں کی جنگ تھی جس کا ممتا کا سودا کیا گیا تھا، اور مجھے یہ جنگ ہر حال میں جیتنی تھی۔ میں کل صبح کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی جب مجھے نرس کی مدد سے اس جہنم سے نکل کر اپنے مقدر سے لڑنے کے لیے نکلنا تھا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ چٹان کی طرح مضبوط ہو چکا تھا اور یہی میرا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ بس اب کچھ وقت کی بات تھی، میرا بچہ میری باہوں میں واپس آنے والا تھا۔ میں نے اپنی خالی گود پر ہاتھ رکھا اور اپنے آپ سے سرگوشی کی کہ میں آ رہی ہوں۔
میرے بچے، تمہاری ماں آ رہی ہے تمہیں ان ظالموں کے چنگل سے آزاد کروانے کے لیے۔ دنیا کی کوئی طاقت اب ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی۔ میں نے سکون کا ایک طویل سانس لیا اور رات کی تاریکی میں صبح کی پہلی کرن کا انتظار کرنے لگی۔ صبح کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو چکا تھا، لیکن میرے اندر کی دنیا میں ابھی تک ایک گہری اور تاریک رات چھائی ہوئی تھی جس کی کوئی صبح دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ نرس کی ہدایت کے مطابق مجھے کاشف کے سامنے یہی ظاہر کرنا تھا کہ میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہوں اور مجھے میں اب مزید مزاحمت کرنے کی کوئی سکت باقی نہیں رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور کاشف اندر داخل ہوا تو میں اسے دیکھ کر ایسے برتاؤ کیا جیسے میں کسی بہت گہرے صدمے میں ہوں اور مجھے ارد گرد کے ماحول کی کوئی ہوش نہیں۔ اس نے انتہائی قیمتی اور شاندار لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی مکروہ چمک تھی جو اس نے حرام کی کمائی سے آئی تھی۔ اس نے میرے بچے کا سودا کر کے حاصل کی تھی۔ اس نے بڑی حقارت سے میری طرف دیکھا اور انتہائی سرد مہری سے اور بھی کہا کہ وہ ردا باجی کے گھر جا رہا ہے جہاں اس کے بھانجے کا عقیقہ ہے اور بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، اس لیے میں خاموشی سے اس کمرے میں پڑی رہوں اور کوئی الٹا سیدھا تماشا کرنے کی کوشش نہ کروں، ورنہ وہ مجھے سیدھا پاگل خانے میں جمع کروا دے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اور خالی خالی نظروں سے فرش کو گھورتی رہ گئی اور نظروں سے گھورتی رہی، جس پر اسے یقین ہو گیا کہ میری مزاحمت دم توڑ چکی ہے اور میں واقعی میں ایک پاگل پن کی کیفیت میں جا چکی ہوں۔ وہ اطمینان سے مسکرا دیا اور کمرے سے باہر نکل کر دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ جیسے جیسے دور ہوتی چلی گئی، میرے اندر کی وہ مردہ نظر آنے والی ماں ایک دم سے زندہ اور بیدار ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا، اپنا دوپٹہ اوڑھا اور کھڑکی کے پاس جا کر بے صبری سے نرس کا انتظار کرنے لگی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ آج کا دن میری زندگی کا سب سے بڑا اور فیصلہ کن دن تھا۔ میں جانتی تھی اگر آج میں اپنے بچے کو حاصل کرنے میں ناکام رہی تو شاید میں اس دکھ کے ساتھ ایک پل بھی زندہ نہ رہ سکوں۔ وقت گزرنے کا احساس مجھے ایک ایک سال کے برابر لگ رہا تھا اور میری نظریں کھڑکی سے باہر اس سنسان گلی پر جمی ہوئی تھی۔ بالآخر وہ لمحہ آ گیا جب میں نے نرس کو تیزی سے گلی سے مڑ کر میری طرف کھڑکی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم تھا جس نے مجھے حوصلہ دیا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کا لاک باہر سے کسی چیز سے کھولا اور مجھے اشارہ کیا کہ میں جلدی سے باہر نکل آؤں۔ میرا جسم شدید کمزوری اور درد کا شکار تھا، لیکن ممتا کی طاقت دنیا کی ہر کمزوری پر بھاری ہوتی ہے۔ میں نے کھڑکی کے فریم پر ہاتھ رکھا اور اپنی پوری طاقت لگا کر اس تنگ کھڑکی سے باہر گلی میں چھلانگ لگا دی۔ میرے پاؤں زمین پر پڑتے ہی میرے وجود میں ایک شدید سی درد کی لہر اٹھی، لیکن میں نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا تاکہ میرے منہ سے کوئی آواز نہ نکلے۔ ناصر نے رکشے والے کو کچھ دور ہی روک لیا اور ہم دونوں پیدل چلتے ہوئے اس بڑے سے لوہے کے گیٹ کے قریب پہنچ گئے جہاں مہمانوں کی لمبی قطاریں اور ان کی قیمتی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ گھر ہال کو دلہن کی طرح سجایا گیا، ہر طرف رنگ برنگی روشنیاں جگمگا رہی تھیں، مہنگے ترین پھولوں کی مہک فضا میں پھیلی ہوئی تھی اور بڑے بڑے سپیکرز پر خوشی کے گیت بج رہے تھے۔ یہ سارا جشن، یہ ساری رونق، یہ ساری سجاوٹ اس بچے کے لیے تھی جو میرا تھا، جسے میرے وجود سے کھینچ کر ان ظالموں نے اپنے گھر کی زینت بنا لیا تھا۔ نرس چونکہ ہسپتال کی طرف سے بھیجی گئی ٹیم کا حصہ تھی جو بچے کی دیکھ بھال کے لیے بلائی گئی تھی، اس لیے گارڈ نے اسے پہچان لیا اور اس نے مجھے اپنا مددگار کے طور پر متعارف کروایا اور ہم دونوں پچھلے دروازے سے ہوتی ہوئیں
اور اس عالیشان گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ ایک بہت بڑا سا ہال تھا جو شہر کے امیر ترین اور معزز ترین لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف کہے گونج رہے تھے، قیمتی لباس پہنے عورتیں اور مرد ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، اور ہال کے بالکل درمیان میں ایک بہت بڑی اور شاندار سٹیج بنائی گئی تھی۔ اس سٹیج پر ردا انتہائی قیمتی زیورات اور لباس میں ملبوس تھی، اور اس کی گود میں میرا بچہ تھا جس نے سونے کے تاروں سے کڑا ہوا لباس پہنا ہوا تھا۔ ردا کا شوہر، جو کہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، سینہ چوڑا کیے مہمانوں کی مبارکبادیں وصول کر رہا تھا، اور کاشف ان کے بالکل پاس کھڑا ایک وفادار کتے کی طرح ان کی ہر ایک بات پر سر ہلا رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنے بچے کو دیکھا، میرے قدم وہیں رک گئے اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نیا اور نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا۔ میرے کانوں میں موسیقی یا لوگوں کے کہے کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، مجھے صرف اپنے بچے کے رونے کی وہ کمزور سی آواز سنائی دے رہی تھی، جو اس شور شرابے میں کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ میرا بچہ ردا کی گود میں مسلسل رو رہا تھا اور بے چینی سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن ردا اسے چپ کروانے کی بجائے لوگوں کی طرف دیکھ کر مصنوعی مسکراہٹ بکھیرنے میں مصروف تھی۔ ممتا کا درد جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو دنیا کے ہر خوف، ہر رشتے اور ہر لحاظ کو مٹا دیتا ہے۔ میں نرس کا ہاتھ چھوڑا اور دیوانہ وار اس سٹیج کی طرف بڑھنے لگی۔ میرے بکھرے ہوئے بال تھے، میرے کپڑے ہسپتال اور کھڑکی سے کودنے کی وجہ سے مٹی سے اٹے ہوئے تھے، اور میرا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں ہال کے درمیان میں پہنچی اور میری نظریں سیدھی ردا اور کاشف پر پڑی تو کاشف نے مجھے دیکھ لیا، اور اسے دیکھتے ہی میں اس کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوفناک ابھرا کہ جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں نے بغیر کسی کوئی پرواہ کیے چلانا شروع کر دیا اور رو رو کر بلند آواز میں پکارنے لگی، میرا بچہ مجھے واپس کر دو، یہ میرا خون ہے، تم لوگوں نے میرے بچے کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ میری یہ دلدوز اور گرجدار آواز سن کر حال میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ موسیقی رک گئی اور تمام مہمانوں کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سٹیج پر چڑھی اور سیدھا جا کر ردا کے قدموں میں گر گئی۔ میں نے اس کے گھٹنے پکڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس سے التجا کرنے لگی کہ خدا کے واسطے میرا بچہ مجھے واپس دے دو۔ تم تو اتنی امیر ہو، تم جو چاہو خرید سکتی ہو، لیکن ایک ماں کی کوکھ مت خریدو۔ میں نے تمہیں اور سہاگ رات اپنی زندگی دے دی ہے، لیکن مجھے میرا یہ ٹکڑا لوٹا دو۔ میں نے اس کی منتیں کی، اس کے پیر چومے اور اسے کہا مجھے میری ممتا کی بھیک دے دو۔ ردا کا چہرہ غصے اور خوف سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی، جو اس سارے تماشے پر شدید حیران اور پریشان تھا۔ کاشف بہت جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے میرے بازو کو اتنے سختی سے پکڑا کہ میری ہڈیاں چٹکنے لگیں۔ اس نے مہمانوں کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا، یہ میری بیوی ہے، کچھ دن پہلے اس کا بچہ مردہ پیدا ہوا تھا، جس کے صدمے سے اس کا دماغی توازن بالکل خراب ہو چکا ہے اور یہ پاگل ہو گئی ہے، ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھنے لگتی ہے۔ میں اسے یہاں بھی لے کر جاتا ہوں، آپ لوگ پلیز تقریب جاری رکھیں۔ وہ مجھے جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے سٹیج سے نیچے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور میں نے مجمع کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ میرے شوہر نے چند روپیوں کی خاطر اپنی بے اولاد بہن کو میرا بچہ بیچا ہے۔ مجھے ہسپتال میں جھوٹی خبر دی گئی کہ میرا بچہ مر گیا ہے، لیکن میں نے خود ان دونوں کو ہسپتال کے تہہ خانوں میں پیسوں سے بھرا ہوا خط اور
کہ بدلے میرا بچہ ردا کو دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ مہمانوں میں چائے مگوئیاں شروع ہو گئیں اور ردا کا شوہر شدید غصے میں آگے بڑھا اور اس نے کاشف سے کہا کہ یہ عورت کیا بکواس کر رہی ہے؟ اگر یہ پاگل ہے تو اسے یہاں تم کیوں لے کر آئے ہو؟ ردا نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ عورت واقعی پاگل ہے اور صدمے کی وجہ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ اسی دوران میرا جو بچہ ردا کی گود میں تھا، اس کے رونے کی آواز اتنی تیز اور دل خراش ہو گئی کہ پورا حال گونجنے لگا۔ وہ بچہ کس طرح چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور اس کی آواز سیدھی میرے دل پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ مجھ سے مزید صبر نہیں ہوا، میں ایک بھوکی شیرنی کی طرح آگے بڑھی اور میں نے ردا کے ہاتھ سے اپنے بچے کو جھپٹ لیا۔ ردا نے چیخیں مار کر مجھے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت مجھ میں اتنی طاقت آ چکی تھی کہ 10 مرد بھی مجھے نہیں روک سکتے تھے۔ میں نے جیسے ہی اپنے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے بچے کو اپنے سینے سے لگایا، جیسے ہی اس کے ننھے سے وجود نے میری ممتا کی خوشبو کو محسوس کیا، تو وہ بچہ جو پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل رو رہا تھا، ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں بالکل چپ چاپ ہو گیا۔ اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں میرے کپڑوں میں پھنسا لیں اور اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا تھا اور انتہائی پرسکون کی حال میں موجود ہر ایک شخص کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ قدرت کا یہ وہ معجزہ تھا، یہ وہ فیصلہ تھا جسے جھٹلانے کی طاقت کسی انسان میں نہیں تھی۔ ایک بچے اور ماں کے درمیان خاموش لیکن انتہائی طاقتور رشتے نے پورے حال میں موجود سینکڑوں لوگوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کوئی ثبوت، کوئی کاغذ، کوئی گواہ اس معجزے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا تھا، اور کہ ایک بچہ جسے کوئی چپ بھی نہیں کروا رہا اور وہ اپنی سگی ماں کے سینے سے لگتے ہی گہری نیند کی وادیوں میں چلا گیا تھا۔ حال میں موت کے جیسے خاموشی چھا گئی اور صرف میرے آنسوؤں کے گرنے کی اور میرے بچے کے پرسکون سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں اپنے بچے کا ماتھا چوم رہی تھی، اس کے ننھے ہاتھوں کو اپنے آنکھوں سے لگا رہی تھی، اور میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اتنے بڑے مجمع میں میری ممتا کی سچائی کی گواہی خود دلوائی تھی۔ کاشف اور ردا کے چہروں پر اب ہوائیاں اڑنے لگیں اور وہ دونوں خوف سے کانپ رہے تھے، اور کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ان کا جھوٹا محل ریت کی دیواروں کی طرح گر چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بہانہ، کوئی اور جھوٹ گھڑتے، حال کے پچھلے حصے سے نرد کی بلند اور واضح آواز گونجی۔ وہ روتے ہوئے اور ہاتھ جوڑتے ہوئے آگے بڑھی اور اس نے ردا کے شوہر اور تمام مہمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جرم کا اعتراف کرنا شروع کر دیا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ کس طرح کاشف نے اسے ہسپتال میں کروڑ روپے کا لالچ دے کر خریدا تھا اور کس طرح سے انہوں نے زارا کو بے ہوش کر کے اس کا بچہ غائب کیا تھا اور پھر اسے مردہ قرار دے کر ہسپتال کے تہہ خانے میں ردا کے حوالے کر دیا۔ نرس نے بتایا کہ اس کے پاس وہ تمام ریکارڈنگز اور بینک کی رسیدیں موجود ہیں جو کاشف نے اسے پیسے ٹرانسفر کرتے وقت دی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ وہ ایک غریب عورت ہے جس نے اپنی بیمار ماں کی جان بچانے کے لیے اپنا ایمان بیچ دیا، لیکن زارا کی ان چیخوں اور اس بے بس ماں کی آہوں نے اس کا ضمیر جگا دیا اور وہ مزید اس گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ نرس کی گواہی نے کاشف اور ردا کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ حال میں موجود ہر شخص غصے اور حقارت سے ان دونوں بہن بھائیوں کو دیکھنے لگا۔ ردا کا شوہر جو اپنی عزت اور ناموس کے حوالے سے بہت حساس انسان تھا، اس گھناؤنے سچ کو سن کر طیش میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے اور اس نے آگے بڑھ کر کاشف کے منہ پر ایک ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ کاشف لڑکھڑا کر اسٹیج سے نیچے گر گیا۔ اس نے ردا کی طرف پلٹ کر دیکھا اور انتہائی نفرت بھرے لہجے میں اس سے کہا، تم جیسی گھٹیا اور لالچی عورت میرے نام اور میرے عزت کے لائق نہیں۔
تم نے اپنی محرومی کو مٹانے کے لیے ایک غریب ماں کی زندگی تباہ کر دی۔ تم نے دولت کے غرور میں قدرت کے قانون کو چیلنج کیا۔ اس نے اسی وقت سینکڑوں اور ہزاروں اور مہمانوں کے سامنے رضا کو طلاق دے دی اور اسے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے گارڈز کو بلا کر کاشف کو گریبان سے پکڑوایا اور اسے بھی مارتے پیٹتے ہوئے گھر سے باہر پھینکنے کا حکم دیا۔ وہ دونوں بھائی جو تھوڑی دیر پہلے غرور اور تکبر کے پہاڑ پر بیٹھے تھے، اب ذلت اور رسوائی کی سب سے گہری کھائی میں گر چکے تھے۔ ان کی دولت، ان کا اثر رسوخ، ان کی چالاکیاں، سب کچھ ایک معصوم ماں کے سچے آنسوؤں کے سامنے ریت کا ڈھیر ثابت ہوئی تھیں۔ پولیس، جو کہ شاید کسی مہمان نے کال کر کے بلا لی تھی، وہ بھی موقع پر پہنچ چکی تھی اور انہوں نے کاشف کو اپنی تحویل میں لے لیا، جبکہ رضا اپنے بکھرے ہوئے بالوں اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ سڑک پر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، کیونکہ آج اس نے نہ صرف اپنا شوہر اور اپنا گھر کھو دیا تھا بلکہ وہ عزت بھی گنوا دی تھی جس پر اسے اتنا غرور تھا۔ میں نے اپنے بچے کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا اور میں اس عالیشان محل سے باہر نکل رہی تھی۔ مجھے نہ تو کاشف کے انجام پر کوئی دکھ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی رضا کی بربادی پر کوئی افسوس۔ میرا سارا جہاں، میری ساری کائنات میری باہوں میں تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بادلوں کے پیچھے سے میرا رب مجھ پر مسکرا رہا ہو اور مجھے کہہ رہا ہو کہ دیکھو میں نے تمہارے آنسوؤں کی قیمت کیسے چکائی۔ میں اس رات شہر کی ان سنسان سڑکوں پر پیدل چل رہی تھی، لیکن آج مجھے نہ کوئی تھکاوٹ تھی نہ کوئی خوف۔ میں بس اپنے بچے کے چہرے کو دیکھتی اور بے تحاشا چومتی رہتی تھی۔ اور اولاد جیسی نعمت کو پیسوں کے ترازو میں تولنے والے ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں، اور آج قدرت نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ایک سیدھی سادی اور بے بس ماں کے آنسوں میں وہ طاقت ہوتی ہے جو بڑے بڑے فرعونوں کا غرور خاک میں ملا دیتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے اور ممتا کا رشتہ دنیا کا وہ سب سے سچا رشتہ ہے جسے نہ کوئی خرید سکتا ہے اور نہ ہی کوئی چھین سکتا ہے۔ میرا بچہ میری سانسوں سے جڑا ہوا تھا اور کب کوئی بھی طوفان، کوئی بھی سازش ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی تھی۔ میں زندگی کی وہ تاریک رات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی اور اب میری صبح میرے بچے کی معصوم مسکراہٹ کے ساتھ طلوع ہونے والی تھی۔ میں نے اپنے بچے کو اپنی شال میں چھپایا اور ایک نئی زندگی کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے، جہاں صرف میں تھی اور میرا وہ حصہ تھا جسے قدرت نے میرے نام لکھ دیا تھا اور جسے اب مجھ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا تھا۔ یہ میری ممتا کی، سب میری سچائی کی اور میرے رب کے اس انصاف کی وہ عظیم الشان فتح تھی جسے دنیا کی کوئی دولت، کوئی لالچ اور کوئی جھوٹ شکست نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے ایک مضبوط اور باہمت ماں بن چکی تھی جو اپنے حق کے لیے ہر طوفان سے ٹکرا جانے کا ہنر سیکھ چکی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔